یہ جو بابا آپ کو نظر آ رہا ہے، سفید کپڑا اس نے پہن رکھا ہے، اس کا اصل نام ہے ابھیشیک مشرا۔ اس کی ایج ابھی صرف 29 سال ہے اور اڑیسہ کے بھونیشور کا رہنے والا ہے۔ سال 2021 میں IIT روڑکی سے اس نے گریجویشن کیا اور IIT روڑکی میں ہر کسی کے ایڈمیشن نہیں ہوتا، ہر کسی کو وہاں پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ سال 2021 میں جب اس نے IIT روڑکی سے گریجویشن مکمل کر لیا، اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں 21 لاکھ روپے کے سالانہ پیکج کی اس کو جاب مل جاتی ہے۔ 1-2 مہینہ اس نے جاب کیا، اس کے بعد اس نے اپنی جاب کو لات مار دیا۔ آ جاتا ہے اتر پردیش کے متھرا میں، اور متھرا میں رادھا کنڈ ایک جگہ ہے، شرگڑھیا محلہ، وہاں ایک فلیٹ خریدتا ہے، ایک گھر یہ خریدتا ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو سادھو کے طور پر پیش کرتا ہے، سادھو بن جاتا ہے اور لوگوں کو مذہب کی گیتا کی تعلیم دینے لگتا ہے۔ یہ آن لائن لوگوں کو گیتا پڑھانا شروع کرتا ہے، مذہب پر لیکچر دینا شروع کرتا ہے، اور اس نے اپنے بارے میں لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ IIT روڑکی سے گریجویٹ ہے۔ 20 لاکھ روپے کے سالانہ پیکج کی اس کو جاب ملی تھی، سب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے مذہب کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ اس نے مذہب کی خاطر گیتا کو فروغ دینے کے لیے، اسپریچول لیڈرشپ کے لیے اس نے اپنی ملازمت کو لات مار دیا ہے۔ جب اس طرح لوگوں کو اس نے بتانا شروع کیا، اس نے گیتا کی تعلیم دینا شروع کیا، تو بے شمار لوگ اس سے جڑتے گئے، اس کے جھانسے میں آتے گئے۔ آن لائن لوگ زوم پر اس سے کلاس لینے لگے گیتا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ اس کا یوٹیوب چینل میں نے دیکھا تو بہت ساری کلاسز کو اس نے آن لائن کر رکھا ہے، لائیو کر رکھا ہے۔ اس میں سے کچھ کلاس کی جو ویڈیو ہے اس کو ویژول کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی سناؤں گا کہ کس طرح یہ کلاس لیتا تھا، کیا پڑھاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، عمر دراز لوگ بھی ہیں، نئی نسل کے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں وہ اس کے آشرم میں آتی تھی یا زوم پر اس کے ساتھ وہ جڑتی تھی، کلاس لیتی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو یہی بتا رکھا تھا کہ یہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے IIT روڑکی سے گریجویشن کر رکھا ہے، اس لیے جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ زیادہ اس کا شکار ہوتی تھی۔ اب پہلے آن لائن لڑکیاں اس سے جڑتی تھی، جب اس میں سے کوئی لڑکی اس کو پسند آ جاتی تھی تو اس کو یہ کہتا تھا کہ تم ہمارے آشرم آؤ، ملاقات کرو، اگر تمہیں مذہب میں آگے جانا ہے، مزید روحانیت حاصل کرنی ہے تو ملنا پڑے گا۔ اور اس طرح لڑکیاں اس کے آشرم میں آتی تھی۔ جب لڑکیاں اس کے آشرم میں آتی تھی تو یہ پرساد کے نام پر لڑکیوں کو دودھ پلاتا تھا، کچھ کھانے کو دیتا تھا، اور جو کچھ یہ پرساد کے نام پر دیتا تھا اس میں نشہ کی دوا ملی ہوئی ہوتی تھی۔ جیسے ہی کوئی لڑکی دودھ پیتی تھی یا کوئی پرساد مٹھائی کھاتی تھی اس کی طرف سے جو دیا جاتا تھا، اس کو پینے کے بعد، کھانے کے بعد تقریباً نشہ آ جاتا تھا، لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں یہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا، اپنی ہوس کو بجھاتا تھا، اپنا کپڑا اتارتا تھا، لڑکی کا کپڑا اتارتا تھا، اور اتنا ہی پر یہ اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ یہ ویڈیو بھی بناتا تھا۔ موبائل کے کیمرے سے اس پورے سین کو یہ قید کر لیتا تھا، اور جب اس لڑکی کو ہوش آتا تھا، اس لڑکی کو پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کوئی گھٹیا حرکت ہوئی ہے، کسی نے میری عزت کو تار کیا ہے، اور جب وہ لڑکی اس بابا سے شکایت کرتی اور کہتی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو یہ کہتا کہ ہاں میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ لڑکی دھمکی دیتی کہ میں پولیس تھانے جاؤں گی، کمپلین کروں گی، سوشل میڈیا پر بتاؤں گی کہ تم ایسے ہو۔ تو یہ بولتا تھا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، اگر تم نے کوئی بھی قدم اٹھایا، اس کے بارے میں کسی کو تذکرہ کیا تو تمہاری ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اسے میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا، سوشل میڈیا پر شیئر کر دوں گا، جو پورن سائٹس ہے وہاں تمہاری ویڈیو چلی جائے گی۔ اور یہ سنتے ہی لڑکی اس کے قدموں میں جھک جاتی تھی، وہ اس کے خلاف بول نہیں پاتی تھی، اور پھر آگے وہ مزید اسی لڑکی کو بلاتا تھا، اس کے ساتھ اپنی ہوس کو بجھاتا رہا، پیسہ بھی مانگتا رہا۔ کئی لڑکیوں سے اس نے پیسہ بھی لے لیا، کہا کہ تمہاری ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، تم برہنہ ہو، ننگی ہو، اور ہمیں 5 لاکھ روپے چاہیے، 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اس طرح درجنوں لڑکیوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا، اپنی ہوس کو بجھایا، بلیک میل کر کے پیسہ لیا، اور ان پیسوں سے اس نے ایک شاندار محل بنا لیا، اس کو آشرم میں اس نے تبدیل کر لیا، اور ادھر
اس کا چرچا ہونے لگا، لوگ اس سے جڑتے گئے۔ لیکن ہر ایک پاپ کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، اور کوئی جب پاپ میں تمام لمٹ کو کراس کر جاتا ہے تو اس کا سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی نے ہمت کی، اس نے بہادری سے کام لیا اور اس بابا کو ایکسپوز کر دیا۔ اس بابا کے پاس ایک اور لڑکی آتی ہے، جو لڑکی چھتیس گڑھ کی تھی۔ پہلے آن لائن اس بابا سے وہ لڑکی جڑتی ہے، اس لڑکی کو اس بابا کی بات پسند آتی ہے۔ اب چھتیس گڑھ سے نرسنگ کی وہ اسٹوڈنٹ سیدھے متھرا آ جاتی ہے، اس کے آشرم میں بابا سے ملاقات کرتی ہے۔ بابا سے اس لڑکی کی ملاقات ہو جاتی ہے، بابا اس کو پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جب رات کو لڑکی اپنے کمرے میں سونے جاتی ہے تو ٹھیک رات میں بابا سوتے وقت اس لڑکی کے کمرے میں دودھ لے کر جاتا ہے اور نرسنگ کی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے تم یہ دودھ پی لو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی مجھے دودھ سے الرجی ہے، مجھے دودھ پسند نہیں ہے۔ بابا نے کہا تم بابا کے آشرم میں موجود ہو تو تمہیں دودھ پینا ہی ہوگا، اگر تم نے دودھ نہیں پیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ پریشر میں، دباؤ میں آ کر وہ لڑکی دودھ پی لیتی ہے۔ لڑکی جیسے ہی دودھ پیتی ہے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پھر بابا نے وہی حرکت اس لڑکی کے ساتھ کی جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس نے کر رکھا تھا۔ بابا اس کو اپنے بیڈ روم میں لے کر جاتا ہے، اس کے کپڑے کو اتارتا ہے، اپنا کپڑا اتارتا ہے اور اس کے ساتھ بابا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، لیکن لڑکی چپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرتی۔ دوسری رات میں بھی یہ بابا اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم میرے بیڈ روم میں چلو۔ جب لڑکی اس کے بیڈ روم میں آ جاتی ہے تو بابا کہتا ہے تم ایسے ایسے کرو۔ وہ لڑکی کہتی ہے بابا میں اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اب پتہ چلا کل میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ آپ نے کیا، میں کنفیوز تھی، میں شک میں تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اب پتہ چلا آپ نے میرے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے۔ بابا نے کہا ہاں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے اور آج بھی میں تمہارے ساتھ یہی کروں گا۔ لڑکی کہتی ہے اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس بابا نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم نہیں کرو گی تو تمہاری ویڈیو اور تمہاری تصویر میں تمہارے دوستوں کو بھیج دوں گا، سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کہاں منہ دکھاؤ گی۔ لڑکی ہمت ہار جاتی ہے اور اس رات لڑکی کسی نہ کسی طرح بابا کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جب لڑکی چھتیس گڑھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہاں ویڈیو کال کرتا ہے بابا اس لڑکی کو اور کہتا ہے کہ اب دوبارہ آؤ، میں تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بابا پھر فون کرتا ہے اس لڑکی کو اور کہتا ہے مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، 5 لاکھ روپے دو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو تمہاری ویڈیو انٹرنیٹ پر چلی جائے گی۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ انٹرنیٹ پر مت ڈالو، میں کچھ نہ کچھ کروں گی۔ یہ بابا مزید اس کو کال کرتا ہے اور پھر پریشر بناتا ہے۔ اب یہاں پر چھتیس گڑھ کی یہ لڑکی اپنے والدین سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، ہمت سے کام لیتی اور کہتی ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں گئی تھی متھرا بابا کے یہاں اور بابا نے اس طرح کی میرے ساتھ حرکت کی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کے پیرنٹس نے حوصلہ سے کام لیا اور بجائے اس کے کہ اس پورے معاملہ کو چھپانے کے، اس پر پردہ ڈالنے کے، ان لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین درج کرائی۔ جب چھتیس گڑھ پولیس اسٹیشن میں کمپلین درج کی گئی اور پولیس میں پوری جانکاری دی گئی، چھتیس گڑھ پولیس نے متھرا پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کی ٹیم یہاں آئی اور جب متھرا پولیس نے اس بابا کو گرفتار کیا، اس کی چھان بین شروع کی اور اس کا موبائل پولیس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو پتہ چلا کہ اس کے موبائل میں صرف 1-2 ویڈیو نہیں ہیں، درجنوں ایسی ویڈیو ہے جس میں یہ بابا ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور پورا گندا سین اس کے موبائل میں قید ہے۔ یہ دیکھ کر پولیس کے ہوش اڑ گئے، ہاتھ پاؤں پولیس کے کھڑے ہو گئے اور پھر پولیس نے مزید انکوائری کرنی شروع کی کہ کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب اس بابا کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس بابا کا اصل نام ابھیشیک مشرا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، لیکن انٹرنیٹ پر ادھیکرتا نارائن داس کے نام سے بابا جانا جا رہا تھا۔ اس کی پوری کہانی سامنے آ گئی۔ اب سب لوگ حیران ہیں کہ جو گیتا کا سبق پڑھاتا تھا، پڑھی لکھی لڑکیوں کو اپنے سے جوڑتا تھا اور اسی بنیاد پر تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں اس کے ساتھ جڑ رہی تھی، اس پر بھروسہ کر رہی تھی کہ اس نے IIT رڑکی سے گریجویشن کر رکھی ہے، 20 لاکھ روپے کی جاب کو اس نے لات مار دیا۔ اس کا مطلب ہے گیتا میں کچھ ہے، مذہب میں کچھ ہے اور ہمیں مذہب سے جڑنا چاہیے، مذہب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے اور یہ
اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے، لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، دوسرے باباؤں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس نے ایک نیا چولہ اختیار کیا تھا۔ اب اس لسٹ میں پہلا نہیں ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں سینکڑوں ایسے بابا کو ملک کے مختلف علاقوں سے، مندروں سے، آشرم سے گرفتار کیا گیا ہے، جنہوں نے عورتوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ آستھا کے نام پر، عقیدت کے نام پر عورتیں ان کے پاس آتی رہی، وہ ان کو نشہ کی دوا دیتے رہے، پرساد میں، دودھ میں اس کو بے ہوش کرتے رہے، اور پھر یہ بابا اپنی ہوس کو بجھاتے رہے۔